بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جسے دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس شخص کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے کئی جوان الگ سے مقرر کیے گئے تھے جو اس کے خزانوں کی چابیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر قارون کو اپنے محل سے باہر کسی دورے وغیرہ پر جانا پڑتا تھا تو قارون اپنے خزانے کی چابیاں بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا۔ ان چابیوں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ان چابیوں کو 300 گھوڑوں اور خچروں پر لادا جاتا تھا۔ ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر قارون کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی تھی، اور قارون نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ زمین میں دبا دیا تھا، اور قارون کی عبرتناک موت کے بعد آخر اس کی دولت اس کے خزانے کا کیا ہوا تھا، اور قارون اور حضرت موسیٰ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ ناظرین، یہ سب کچھ ہم بتانے والے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ اینڈ تک کے رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ چلیں چلتے ہیں اب ہم اپنے موضوع کی جانب۔ تو ناظرین، عورت جس کا نام قارون ہے اس کا ذکر توریت کی کتاب میں بھی آیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان بنی لادی میں سے تھا اور رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آیا تھا، اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا، وہ توریت بھی پڑھتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن قارون دراصل ایک کمزور عقیدے کا مالک اور ریاکار انسان تھا۔ قارون کی یہ عادت تھی کہ وہ فصل کو خرید لیتا اور بعد میں مہنگے داموں میں بیچتا تھا، سود بھی کھاتا تھا۔ قارون دراصل ایک دولت پرست انسان تھا، اسے دولت جمع کرنے کا، بڑے بڑے محل بنانے کا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا جس کی دیواریں سونے کی تھیں۔ اس کے پاس جو گھوڑے اور اونٹ تھے وہ بھی سونے اور جواہرات سے لدے رہتے تھے۔ وہ اپنے غلاموں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں گر کر اس کی قدم بوسی کریں۔ اگر کوئی قارون کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہ اس کا ازلی اور جانی دشمن بن جایا کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ امیروں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کیا کریں تو اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کیا کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قارون سے یہی تذکرہ کیا۔ قارون نے جواب دیا، موسیٰ، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا ہم نے گناہ کر لیا ہے؟ ہمارا مال جو ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے تبلیغ جاری رکھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب جانی دشمن بن گیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگانے لگا۔ قارون نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دیا اور کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مجمع میں کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہے تھے کہ قارون بھی وہاں پر آ پہنچا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں جبکہ آپ خود بدکاری کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون اس عورت کو لے کر آ گیا اور لوگوں کے سامنے اس عورت کو پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ جس اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو عافیت دی، میں تمہیں اسی رب کی قسم دیتا ہوں کہ جو بات سچ ہے اسے بتا دو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب اور جلال سے وہ عورت سہم گئی۔ اس نے سچ بات بتا دی کہ قارون نے اسے بہت زیادہ مال و دولت دی ہے کہ میں یہ الزام آپ پر لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے کہا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں اور جو ایمان والے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ صرف 2 بدبخت ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ زمین قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک دھس دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون کو کمر تک کے دھس دیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ قارون کے ساتھ جو 2 بدبخت کھڑے تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو زمین میں اس لیے دھس رہے ہیں تاکہ یہ ان کی جائیداد، مال و دولت پر اور محل پر قبضہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو قارون کا محل اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھس گیا۔ دیکھا ناظرین آپ نے، یہ غرور و تکبر اور اللہ کی نافرمانیوں کا اکثر یہی انجام نکلا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ضرور ڈالیں، کیونکہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔